حنان السلام علیکم۔ نصرت بیگم وعلیکم السلام۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ حنان مامی جان میں بالکل ٹھیک، آپ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ میرا بیٹا میں بھی ٹھیک ہوں۔ ارہا حنان کے لیے پانی لے آؤ۔ حنان دل میں سوچتا ہوا ابا کا بائی کا نعرہ لگائے گی، السلام علیکم حنان با۔ حنان اور ارہا کیسی ہو؟ حنان نے اس کے ہونٹوں سے باہر نکلنے سے پہلے ہی دوسری بات شروع کر دی۔ اسی وقت زوہان خان وہاں داخل ہوا اور وکیل صاحب ملتے ہی نہیں ہیں آپ، کدھر سے آ رہے ہیں آپ؟ آ جاؤ روم میں بتاتا ہوں کدھر گیا تھا میں۔ مامی جان میں آتا ہوں۔ نصرت بیگم یہ سوچ رہی تھی زیان تو زیان، زوہان نے بھی سلام نہیں کیا اور خطا اور حنان کو بھی اٹھا کر لے گیا ہے۔ زوہان جلدی آ جا، کتنا انتظار کروائے گا؟ حنان بھائی تو شادی کر لے۔ ہاں ہاں شادی تو لڑکی پسند آئے گی تو کر لوں گا۔ اچھا اب بتا کہاں گیا تھا؟ یار آفس گیا تھا میری جان۔ آفس کس لیے؟ وکیل کی ڈگری کا کیا ہوگا؟ زوہان ہاں 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 یار بھائی نے بولا تھا بس وہی، پھر باہر کافی پی اور آ گیا۔ زوہان بیبی۔ حنان ہاں جان۔ زوہان کچھ الٹا نہ بولنا ورنہ ابھی ممی کو بول دوں گا، آپ کے چھوٹے بیٹے کو شادی کی جلدی ہے۔ زیان بھائی تو ویٹ کر لے گا، پہلے شادی کیسے کرے گا؟ زوہان بھائی نے لڑکی پسند کر لی اور میں بہت جلد چچا بن جاؤں گا۔ حنان پارٹی بنتی ہے اس بات پر، چل آجا بیبی، بھائی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ زوہان اور حنان زیان کے روم سے باہر آتے ہیں۔ اے سی کی ہوا بتا رہی تھی کہ زیان سو رہا ہے۔ زیان ہمیشہ برف کی طرح روم کو ٹھنڈا کر کے سوتا تھا کہ اے سی کی ہوا باہر کھڑے انسان کو سر سے پاؤں تک ٹھنڈا کر رہی تھی۔ زوہان اور حنان ساتھ روم میں داخل ہوتے ہیں۔ زیان شرٹ لیس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے سکس پیک صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ زوہان نے ایک دم بولا بھائی اگر میں لڑکی ہوتا تو قسم سے آپ کے سکس پیکس پر مر جاتا۔ زیان نے اپنی برف نیلی آنکھیں تھوڑی سی کھولی۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ یہاں کیا لینے آئے ہو بھائی آپ کو؟ زیان کیا مطلب؟ زوہان ہم دونوں باہر جا رہے ہیں۔ زیان یہ تم دونوں کا روز کا ہے، کچھ نیا بتاؤ۔ زوہان آج آپ جائیں گے ساتھ۔ زیان میں کیوں؟ مجھے سونے دو، جاؤ یہاں سے۔ زوہان بھابھی بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ زیان کیا کیا بکواس ہے یہ نہال تم لوگوں کے ساتھ؟ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں، یقین نہیں ہے نا بھائی؟ تو ساتھ چلیں۔ زیان تم جاؤ میں آتا ہوں۔ زیان مسز زیان خان اگر تم وہاں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میری خدا سے دعا ہے نہال تم وہاں نہ آؤ۔ زیان اپنی بلیک مرسیڈیز میں سے نکل گیا۔ زیان کے پیچھے اس کے گارڈ کی 3 گاڑیاں اور زوہان اور حنان ایک ساتھ ایک گاڑی میں نکل گئے۔ نہال، امل اور ماہم۔ نہال اور امل ماہم کے ایڈمیشن کے لیے جا رہے تھے۔ ماہم کو کالج کا ایڈمیشن کروانا تھا۔ ماہم، امل، نہال رکشے میں بیٹھ چکے تھے۔ رکشہ چلانے والا ایک بزرگ آدمی تھا اس لیے نہال بیٹھ گئی۔ زیان سارے راستے غصے میں تھا۔ کیا سچ میں نہال زوہان کے کہنے پہ آ رہی ہے؟ نہال کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم میرے علاوہ کیسے کسی کی بات سن رہی ہو؟ میں نہیں برداشت کروں گا۔ میں نہیں برداشت کروں گا۔ نہال تم میرے بھائی سے ملو، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ایک دم زیان کی گاڑی ایک رکشے والے کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ زیان کو پہلے بہت غصہ آ رہا تھا، اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس رکشے والے کو جان سے مار دے۔ زیان کے گارڈ نے چاروں طرف سے رکشے کو گھیر لیا۔ زیان اپنی گاڑی سے اترا اور اپنی پسٹل نکالی اور رکشے والے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے سر پر پسٹل رکھ دی۔ زوہان اور حنان بھی اپنی گاڑی سے اتر کر زیان کی گاڑی کی طرف آئے۔ زوہان نے ایک نظر رکشے کے اندر بیٹھی 3 لڑکیوں پر ڈالی۔ 2 تو بہت ڈری ہوئی تھی، ایک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زیان کو دیکھ رہی تھی۔ زیان نے ایک نظر بھی ان 3 لڑکیوں پر نہیں ڈالی کیونکہ وہ کسی لڑکی کو بھی نہیں دیکھتا تھا، دیکھتا تو آنکھیں جھکا لیتا تھا۔ زوہان کی ایک تیز آواز آئی، مس نہال آپ؟ زیان نے نہال کا نام سن کر ان 3 لڑکیوں پر نظر ڈالی۔ زیان مسز نہال آپ؟ زیان نے اپنے گارڈ کو جانے کا آڈر دیا۔ نہال آپ بھی؟ زیان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ زیان نے نہال کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھا، جن آنکھوں میں وہ پیار دیکھنا چاہتا تھا، آج اسی آنکھوں میں ڈر دیکھ رہا تھا۔ جس آنکھوں سے زیان نے عشق کیا تھا، آج اس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا۔ زیان نے ابھی تک بزرگ آدمی کے سر پر پسٹول رکھی ہوئی تھی۔ نہال نے ایک دم زیان کا ہاتھ اوپر کیا جس کی وجہ سے گولی سیدھا آسمان پر لگی۔ زیان کیا کر رہے ہو؟ لگ جائے گی۔ نہال آپ کو بالکل بھی تمیز نہیں ہے، کبھی آپ میرے باپ کو پیسوں کے لیے مارتے ہیں، کبھی میرے کزن کے پاؤں پر گولی چلاتے ہیں۔ نہال ہم سڑک پر کھڑے ہیں تو میں کیا کروں؟ آپ کے پاس دل نہیں ہے کیا؟ کیا جنگلی ہیں آپ؟ نہال میں نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ نہال رمیز کو تو مارا ہے نا آپ نے؟ زوہان ہاں
وجہ جان سکتی ہوں؟ ہاں ضرور، لیکن میں یہاں سڑک پر کھڑا نہیں بتا سکتا۔ گاڑی میں چلو نہال، یہاں سب دیکھ رہے ہیں، برا لگ رہا ہے۔ نہال، آپ کو کیا؟ آپ کی تو لاکھوں کی گاڑی خراب ہوگی، آپ اس طرح سب کے سامنے کسی شخص پر پستول لگا سکتے ہیں تو میری بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ جواب دے مسٹر ضیان خان۔ عمل، ماہم، حنان اور ذوحان یہ سب دیکھ رہے تھے یہاں کیا ہو رہا ہے، اور بھائی نے کس پر گولی چلائی ہے۔ حنان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں کیا ہو رہا تھا، اور ضیان بھائی کیسے کسی لڑکی کی اتنی بدتمیزی برداشت کر رہے تھے۔ حنان خان، مس آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے، نہال آپ سے بات نہیں کی میں نے۔ ذوحان خان، مس نہال آپ یہاں تماشا لگا رہی ہیں، بہت لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ نہال، ذوحان پلیز، مجھے مسٹر خان سے جواب چاہیے ہے، آپ کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن ابھی نہیں وکیل صاحب۔ ضیان جو چپ چاپ یہ دیکھ رہا تھا، اس کا عشق کیسے کسی اور آدمی کے لیے اسے سوال کرے گی، یہ دوسری بات تھا۔ جب ضیان نے اپنا ٹارگٹ چھوڑ دیا تھا، ضیان سے اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تو اسے مار دیتا۔ نہال کی وجہ سے اس نے رمیز اور اب اس شخص کو چھوڑ دیا تھا۔ مس نہال، بہت ہو گیا، اب چلیں، مجھے جواب دے۔ ہاں مجھے جواب چاہیے۔ ضیان نے ماہم کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود کی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے نہال ضیان کے بہت قریب آ چکی تھی، اتنے قریب کہ ضیان خان کے ہونٹ نہال کی ناک کو چھو رہے تھے۔ ضیان نے اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ نہال حد سے زیادہ ڈر گئی تھی، ضیان کیسے اس کو سب کے سامنے اٹھا سکتا تھا۔ ذوحان کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی جسے ضیان دیکھ چکا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ کیوں تھی۔ ماہم اور عمل نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حنان کو ضیان سے ایسی کوئی امید نہیں تھی، اور یہ سب کچھ اسے ذوحان سے لگا تھا کہ وہ کرے گا۔ بیچ رستے میں ناک پر کس اور باہوں میں اٹھانا۔ ضیان خان، ذوحان اگر ہو گیا ہو تو ان دونوں لڑکیوں کو گھر پہنچا دو۔ ذوحان خان، بھائی آپ کنٹینیو کریں، میں پہنچا دوں گا۔ نہال ذوحان کی بات سن کر سر سے پاؤں تک سرخ ہو چکی تھی۔ ذوحان اور حنان آگے، ماہم اور عمل پیچھے بیٹھ چکی تھی۔ عمل کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، باقی اس کی فیس کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ذوحان، گھر بتا دیں کس طرف ہے؟ ماہم نے رستہ بتایا۔ 20 منٹ میں ذوحان نے ماہم اور عمل کو گھر پہنچا دیا۔ ذوحان، اللہ حافظ۔ عمل آنکھیں گھما کے اندر چلی گئی۔ ماہم، خدا حافظ بھائی۔ ضیان، جی مس نہال آپ بتائیں، آپ کیا بول رہی تھی؟ نہال، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، وہ اس شخص کے سامنے کیا بولتی جو شخص اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا گیا تھا۔ ذوحان، ہاں 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 مس نہال، آپ تو ایک کس سے اتنی چپ ہوگی، اگر مجھے پتا ہوتا آپ اس طرح چپ ہوتی ہیں تو میں دن میں 4-5 ٹائم آپ کو ایسے ہی چپ کروا دیتا۔ نہال، کیا بدتمیزی ہے، یہ تمیز نہیں ہے آپ کو بات کرنے کی، آپ کس طرح مجھ سے ایسی باتیں کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ سے ایسی بات کرنے کا، اور گاڑی روکے، میں آپ کے خلاف پولیس کیس بھی کروا سکتی ہوں۔ میں نے کہا گاڑی روکے۔ ضیان، نہال میں نے جان بوجھ کر کس نہیں کی تھی، وہ غلطی سے ہو گئی تھی۔ نہال، وہ جو آپ مجھے بھی اٹھا کر لائے ہیں وہ بھی غلطی سے ہو گیا تھا نا، وہ جو آپ کا بائک کنٹینیوس بول کر گیا وہ کیا تھا؟ ضیان، دیکھو یار، میں تمہیں اٹھا کر اس لیے لایا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سے لوگ تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہیں دیکھے، اور وہاں ذوحان اور مجھے سب جانتے ہیں، بس اسی لیے تم کو اٹھا کر لے آئے۔ اور ذوحان نے کنٹینیو کیوں بولا وہ میں نہیں جانتا، اگر تم چاہو تو تم وہی سوال دوبارہ کر سکتی ہو جو تم باہر کر رہی تھی، مجھے کوئی سوال نہیں کرنا آپ سے، گاڑی روک کر مجھے جانا ہے۔ نہال، بات سنو، دیکھو نہال، میں نے تمہارے بابا کو آج تک دیکھا بھی نہیں، اور دوسری بات میں نے رمیز کو کیوں مارا اس کا جواب ابھی ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے تمہیں دوں گا۔ تیسری بات کیا تھی تمہاری؟ نہال، واؤ مسٹر خان، آپ بھول کے کتنا آسان ہوتا ہے نا آپ جیسے امیروں کے لیے کسی پر پسٹل ڈال دینا اور ایک دم بھول جانا۔ نہال، نہال میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، اور اگر میں پھر بھی تمہیں جواب دے رہا ہوں تو تمیز سے بات کرو۔ نہال ضیان کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں مانتی ہوں میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہوں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی جان لیتے رہیں اور میں چپ چاپ دیکھتی رہوں۔ نہال، ابھی اپنے دل کو تھوڑا سا سنبھال لینا، ابھی میں تمہیں جہاں لے کر جا رہا ہوں شاید تمہارا وہاں پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو۔ ضیان اور نہال آدھے گھنٹے کے بعد ایک بہت بڑے عالیشان فیکٹری کے سامنے رکے، اور یہ وہ گاڑی تھی جو ضیان آفس میں لے کر آیا کرتا تھا۔ ضیان نے نہال کا ہاتھ پکڑا۔ نہال، ہاتھ چھوڑے میرا۔ ضیان، ایز یو وش۔ نہال ضیان کے پیچھے چل رہی تھی۔ نہال نے جیسے ہی اندر قدم رکھا اس کی چیخیں شروع ہو گئی، نہال کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ضیان یہ سب دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ ڈونٹ میک اے نوائز۔ نہال، سر یہ سب کیا ہے؟ نہال روتے روتے پوچھ رہی تھی۔ نہال، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے مارا ہے اپنے ان ہاتھوں سے۔ نہال، سر آپ اتنے لوگوں کو کیوں مارا ہے؟ سر آپ خونی ہیں؟ سر آپ کا اگلا نشانہ میں تو نہیں؟ ضیان، پاگل ہو کیا؟ میں نے ان سب کو اس لیے مارا کیونکہ ان میں سے آدھے لوگ بے وفا، آدھے
جو لڑکیوں کو یوز کرتے تھے، اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جو لڑکوں کے دل کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ میرے لیے لڑکا لڑکی برابر ہے۔ مجھے منافق لوگوں سے بہت نفرت ہے۔ جانتی ہو نہال، میں نے ایک ایک کو خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ سر میں جان جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے کر چلیں۔ نہال کا پاؤں ایک دم ایک مری ہوئی لاش پر پڑا۔ بہت سی لاشیں اوپر ٹانگی گئی تھی اور کئی لاشیں نیچے بچھی ہوئی تھی۔ نہال نے جیسے ہی اپنا پاؤں اٹھایا، اس نے نیچے والی لاش کو دیکھا جس کو بہت بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ نہال کی نظر جب ان کی گردن پر پڑی، نہال نے ایک زوردار چیخ کے ساتھ زیان کو اپنے گلے لگا لیا۔ زیان جو اپنے عشق کو اپنے ساتھ لپٹا ہوا دیکھ کر ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی جنگ فتح کر لی ہو۔ زیان آرام سے چپکو، کان کیوں پھاڑ رہی ہو؟ نہال جو خود کو زیان کے ساتھ لپٹا پا کر شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ زیان یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ نہال نے اس کو ہاتھ نہیں پکڑنے دیا تھا، اب وہ سیدھا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مس نہال، اگر آپ کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو کچھ اور دکھاؤں؟ ممی آپ کے ساتھ کوئی میں نہیں، نو مس نہال، آپ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ یہ بولنا چاہ رہی ہیں کہ آپ جان بوجھ کر میرے ساتھ رومانس کرنا چاہ رہی تھی۔ نہال، شٹ اپ، مجھے کوئی شوق نہیں آپ جیسے قاتل کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ کتنے لوگوں کے سر سے آپ نے ان کا سہارا چھین لیا اور اب ادھر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کسی سے کسی کا سہارا نہیں چھینا۔ جو لوگ غلط ہیں انہیں اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نہال، سب سے پہلے غلط آپ ہیں۔ آپ کو بھی کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہنے کا۔ پسٹل دیں مجھے، میں ابھی آپ کو ختم کر دیتی ہوں۔ آپ ختم اور یہ سارے عذاب بھی ختم۔ میں بالکل ٹھیک کہتی ہوں، آپ حیوان ہیں اور ہمیشہ حیوان ہی رہیں گے۔ آپ جیسے لوگوں کے سر پر کتنے لوگوں کی بددعائیں ہوتی ہیں، کس کس سے آپ نے ان کا پاپ چھین لیا۔ نہال، زبان سنبھال کے بولو۔ نہال، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ زبان سنبھال کے کیسے بولنا ہے؟ زیان، ہاں میں سکھاؤں گا۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ ہاں بہت اچھے سے جانتی ہوں، آپ ایک حیوان ہیں، قاتل ہیں، خونی ہیں، بے سہارا کرنے والے ایک درندے ہیں۔ زیان، ویری ویری گڈ۔ میں ایک مافیا ورلڈ کا لیڈر ہوں، نام تو سنا ہوگا نا میرا۔ مس نہال، آپ مافیا ورلڈ کے لیڈر ہیں؟ ہاں، میں زیان فارس علی خان مافیا ورلڈ کا لیڈر ہوں۔ میرا نام نیوز میں تو سنا ہوگا تم نے۔ مافیا ورلڈ کے لیڈر نے آج اتنے لوگوں کی جان لے لی اور تمہارے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ میں ایک مافیا ورلڈ کا لیڈر ہوں، میری صرف ایک انگلی اٹھانے سے لوگ اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جسے فارس علی خان نے اپنا راز بتایا ہے۔ آپ کوئی بھی ہوشیاری مت کرنا، یہ نہ ہو کہ اگلا نشانہ تمہاری فیملی میں سے کوئی ہو۔ ایک سوال کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا ہے، اب دوسرے کا بھی لے لو۔ رمیز آپ کو وہاں بیچنے آیا تھا، وہ بھی چند لاکھوں میں۔ مجھے یہ بات رفیق سے پتہ چلی، وہاں کسی لڑکی کو بیچا جا رہا ہے، وہ بھی ایک طوائف کے ہاتھ۔ نہال، آپ کو خریدنے والی ایک طوائف تھی، اور اگر میں اینڈ ٹائم پر نہ آتا تو مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ استغفراللہ، طوائف کی لاش دیکھیں گی آپ؟ نہال، جس کا رو رو کے سارا منہ لال ہو گیا تھا، وہ روتے ہوئے اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ مس نہال، آر یو اوکے؟ پلیز مجھے گھر لے جائیں، میرا یہاں سانس بند ہو رہا ہے۔ نہال ایک دم چکر کھا کے گرنے ہی لگی تھی۔ زیان نے اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ مس نہال، واٹ ہیپنڈ؟ زیان بولتے ہی اس نے آنکھیں بند کر دی۔ زیان نے باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹا دیا۔ اسے ڈر تھا وہ اپنے عشق کو نہ کھو دے۔ زیان کو ہر حال میں نہال چاہیے تھی، کہ وہ نہال کو کھو دیتا پھر وہ ساری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ نہال، میں نے کہا آنکھیں کھولو، سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ زیان پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ سامنے ایسے ایک بہت بڑا سا ہاسپٹل نظر آیا۔ زیان نے نہال کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہاسپٹل کے اندر چل دیا۔ زیان نے نہال کو ایک بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر! زیان چیختا ہوا باہر نکلا۔ کدھر مر گئے ہیں سارے ڈاکٹر؟ سامنے سے ایک لیڈی ڈاکٹر آتی ہوئی نظر آئی۔ کدھر تھی آپ؟ سر پلیز ڈونٹ میک اے نوائز، اور ابھی پیشنٹ اور بھی ہیں یہاں، مجھے کچھ نہیں پتا، جلدی چلیں اور اس لڑکی کو ٹھیک کریں۔ سر ہم ڈاکٹرز خدا نہیں جو ہم ایک دم ٹھیک کرتے سب کو۔ دیکھیں ڈاکٹر، اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا میں یہ ہاسپٹل چلا دوں گا، جانتی نہیں آپ مجھے یہ لڑکی زندہ صحیح سلامت چاہیے۔ لیڈی ڈاکٹر زیان کی برفیلی نیلی آنکھیں دیکھ میں سرخ پن دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایسی آنکھیں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر زیان کی باڈی اور اس کے ڈولے اور اس کے ہاتھ پر نیلی نسیں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کی سانسیں ایسے پھول رہی تھی جیسے ابھی پھٹ کر باہر آ جائیں گی، اوپر سے اس کی برف نیلی آنکھیں۔ زیان، ڈاکٹر مجھے بعد میں گور لیجیے گا، پہلے چاہیے اس لڑکی کو ٹھیک کریں، اور اگر وہ لڑکی زندہ نہ بچی تو یہ ہاسپٹل اور آپ دونوں اس دنیا سے اوپر، سمجھے؟
لیڈی ڈاکٹر اندر کی، اس نے نہال کو چیک کیا، نہال تو بالکل ٹھیک تھی۔ تو یہ سائیکو آدمی اتنا کیوں چیخ رہا تھا؟ ڈاکٹر کو یہ یقین تھا کہ یہ شخص اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے۔ زیان باہر بیٹھے خدا سے دعا کر رہا تھا کہ نہال کو کچھ بھی نہ ہو۔ سر، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، انہیں بس چکر آ گئے تھے۔ یور وائف از ایبسلیوٹلی فائن۔ نہال نے جیسے ہی ڈاکٹر کے منہ سے وائف سنا، نہال: ڈاکٹر، میں کوئی ان کی وائف نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی بن سکتی ہوں۔ ایک خونی ہے، قاتل ہے، حیوان ہے۔ آئی ہیٹ یو مسٹر خان، آئی ہیٹ یو۔ میں آپ سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی آج تک کسی سے نہ کی ہوگی نہ کی ہے۔ مجھے آپ کی شکل سے نفرت ہے۔ میں اب آپ کی زندگی میں کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے دماغ میں نہال کے لفظ گونج رہے تھے: آئی ہیٹ یو مسٹر، آئی ہیٹ یو، وائی نہال وائی۔ زیان نے سامنے پڑے ٹیبل ایک ہاتھ سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا، جسے دیکھ کر ڈاکٹر اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ گو ڈاکٹر زیان، ذوحان، مولوی اور گوہوں کو لے کر ہاسپٹل پہنچو 10 منٹ میں۔ تم مجھے یہاں چاہیے ہو ذوحان بھائی۔ لیکن کیوں؟ میں نے جتنا کہا اتنا کرو۔ 10 منٹ میں تم ہاسپٹل چاہیے، لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں۔ نہال: آپ نے وکیل صاحب کو گواہوں اور مولویوں کا کیوں بولا ہے؟ آپ کس کی شادی کروا رہے ہیں؟ زیان: ہماری۔ نہال: فٹ۔ زیان: یس مس نہال بیبی۔ نہال: میں آپ سے مر کر بھی نکاح نہیں کروں گی۔ زیان: اوکے، پھر مر جاؤ۔ زیان نے اپنی پسٹل نکال کر نہال کے سر پر رکھ دی۔ اگر تمہیں ایسی موت مرنا ہے تو ایسی موت مرو۔ نہال: میں تمہیں ٹریلر دکھا چکا ہوں، اتنی ساری لاشیں تم فیکٹری میں دیکھ کر آ چکی ہو، اب اگلی لاش تمہاری ہوگی۔ تمہارے پاس 2 آپشن ہے، پہلا مجھ سے نکاح کر لو، دوسرا میں تمہیں جان سے مار دیتا ہوں اور مر جاؤ۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تمہیں زندگی چاہیے یا موت۔ نہال: آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ نہال بیبی: میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اب مرضی تمہاری ہے۔ ذوحان بھائی، باہر مولوی آ چکا ہے۔ ذوحان اور گواہ: ذوحان بھائی، میں اور حنان بہت ہیں نا، آپ کو ملا کر 3 گواہ ہو جائیں گے۔ زیان: میرا نکاح ہے، میں کیسے گواہ بن سکتا؟ تم حنان اور ڈاکٹر بہت ہیں۔ ذوحان بھائی، لڑکی کہاں ہے؟ زیان: اندر۔ ذوحان بھاگتا ہوا اندر گیا اور نہال کو روتا ہوا دیکھا۔ مس نہال کیوں رو رہی ہیں؟ بھائی، آپ نہال سے نکاح کر رہے ہیں؟ مس نہال: آپ کو بھابھی بولنا پڑے گا۔ ذوحان: 10 منٹ کے لیے باہر جاؤ، مجھے نہال سے اکیلے میں بات کرنی۔ اوکے بھائی۔ نہال: کیا فیصلہ ہے، نکاح یا موت؟ نہال روتے ہوئے: بہت مشکل سے نکاح بول سکی، اسے اپنی بات یاد آ رہی تھی۔ میں ان کی وائف نہیں بنوں گی، کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ آئی ہیٹ یو مسٹر خان۔ زیان: نہال، نکاح کرنا ہے؟ نہال: ہاں۔ میں سر ہلا دیا۔ دوپٹہ لو سر پر۔ نہال: وہ میں وہیں پر چھوڑ آئی۔ زیان نے اپنا کوٹ اتار کر نہال کے سر پر رکھ دیا۔ نہال: بیڈ شیٹ سے خود کو اچھی طرح کور کر لو، میں مولوی اور گواہوں کو لے کر آ رہا ہوں۔ نہال: افنان بنت عفنان قریشی، آپ کا نکاح زیان فارس علی خان سے حق مہر 2 کروڑ میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ زیان فارس بنت فارس علی خان، آپ کا نکاح نہال افنان قریشی سے حق مہر 2 کروڑ میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول۔ ذوحان: کنگریچولیشن بھائی۔ حنان بھائی، مبارک ہو آپ کو نکاح۔ بھائی، میں بھابھی سے مل کر آیا۔ ذوحان: مبارک ہو بھابھی، ہمیشہ خوش رہیں۔ نہال رو رہی تھی: بھابھی کیوں رو رہی ہیں؟ کچھ نہیں وکیل صاحب، آپ مجھے ذوحان یا دیور کہہ کے بلائیں، ٹھیک ہے؟